بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگ قبرستان جاتے تو اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتحہ پڑھنے کے لیے ہیں، لیکن ثواب دینے کے بجائے الٹا گنہگار ہو کر واپس لوٹتے ہیں۔ قبرستان جا کر چند ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جن کی وجہ سے وہ گنہگار ہو جاتے ہیں، یعنی وہ قبروں پر پانی چھڑکتے ہیں، مٹی چڑھاتے ہیں اور بھی بہت سے اعمال ایسے کرتے ہیں جس سے انہیں لگتا ہے کہ ہم نے اپنے پیاروں کی قبروں کا حق ادا کر دیا، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ قبر پر فاتحہ کیسے پڑھی جاتی ہے، کیا قبر پر پانی چھڑکنا جائز ہے، اور قبروں پر مٹی چڑھانا کیسا عمل ہے، کیا عورتوں اور بچوں کا قبرستان جانا جائز ہے، اور کون کون سی وہ غلطیاں ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ پوری تفصیل کے ساتھ تمام سوالوں کے جواب اور قبرستان جانے کے وہ آداب آپ لوگوں کو بتائیں گے جو آپ میں سے اکثر کو معلوم نہیں تھے، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ ایصال ثواب کیسے کیا جاتا ہے، قبر پر فاتحہ کیسے پڑھی جاتی ہے اور اس کا درست طریقہ کیا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے تو پوری دنیا سے ایک بڑی تعداد ان دنوں میں قبرستان جاتی ہے، جہاں جا کر لوگ قبروں پر فاتحہ خوانی کرتے ہیں، لیکن کم علمی میں ہم کوئی نہ کوئی غلطی ضرور کر بیٹھتے ہیں۔ لہٰذا آج کے بعد آپ نے آئندہ حتی الامکان ان تمام غلطیوں سے لازمی بچنا ہے جو ہم آپ کو اسی ویڈیو میں بتانے والے ہیں، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے مرحوم والدین یا عزیز و اقارب کی قبروں پر فاتحہ پڑھنے جائیں لیکن الٹا گنہگار ہو کر واپس آئیں۔ سب سے پہلی غلطی جو قبرستان داخل ہونے کی ہے کہ قبرستان میں کیسے داخل ہونا ہے، اور کیا عورتیں اور بچے قبرستان میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلی بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب بھی آپ قبرستان جائیں تو داخل ہوتے ہی سب سے پہلے قبرستان والے تمام مرحومین کو سلام ضرور کریں۔ اس کے لیے ویسے تو مکمل مسنون سلام احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، جو کہ یہ ہے: السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ اسی طرح ایک اور سلام اور دعا بھی ہے، اور یہ بھی ایک حدیث سے ثابت ہے: السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر۔ لیکن اگر آپ کو اتنا لمبا سلام اور دعا یاد نہیں رہتی تو آپ اکیلا السلام علیکم یا اہل القبور بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ قبرستان داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں داخل کریں، پھر سلام کہتے ہوئے بایاں پاؤں قبرستان میں داخل کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس سلام کا جواب بھی آپ کو ملتا ہے، یعنی قبر والے بھی سلام کا جواب ضرور دیتے ہیں، کیونکہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے جسے وہ دنیا میں جانتا تھا، پھر اسے سلام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو لوٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ اس لیے قبرستان میں داخل ہوتے ہی سلام کرنا چاہیے۔ اب ہم اگلی بات کر لیتے ہیں کہ کیا قبرستان میں عورتوں اور بچوں کا جانا جائز ہے۔ ناظرین، عورتوں کے قبرستان میں جانے کے بارے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ بہت سے علماء کے نزدیک عورت پردے کے ساتھ جائے اور وہاں پر نوحہ گیری نہ کرے، بے صبری کا اظہار نہ کرے، صرف دعا و عبرت کے لیے جائے تو عورت کے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ جا سکتی ہے۔ لیکن اگر وہاں پر نوحہ، چیخ و پکار یا دیگر غیر شرعی امور کا اندیشہ ہو تو جانا جائز نہیں۔ اسی طرح اگر بچے سمجھدار ہوں، ادب کے ساتھ جائیں اور قبرستان کی حرمت کا خیال رکھیں تو ان کے جانے میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ بہت چھوٹے بچوں کو لے جانا، اگر اس سے بے ادبی یا شور شرابے کا اندیشہ ہو تو اس سے اجتناب بہتر ہے۔ ناظرین، یہ تو تھی پہلی غلطی جو ہم میں سے اکثر کرتے رہتے ہیں، لیکن آئندہ اگر آپ علم حاصل ہو جانے کے بعد بھی کریں گے تو گنہگار شمار ہوں گے۔ لیکن جو اس سے اگلا مسئلہ اور اگلی غلطی ہے وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے،
اور بہت سے لوگ یہاں پر اکثر غلطی کر ہی بیٹھتے ہیں، اور اگر خواتین اور بچے بھی ساتھ ہوں تو اس غلطی کا ہونا لازمی ٹھہر جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جس قبر پر آپ فاتحہ پڑھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں یا وہاں تک جانے کے لیے کوئی شرعی راستہ موجود ہے، مطلب کیا آپ آسانی سے وہاں تک جا سکتے ہیں؟ اگر وہاں تک پہنچنے کے لیے راستہ موجود ہے تو یقیناً آپ وہاں جا کر کھڑے ہوں اور فاتحہ خوانی کریں، لیکن اگر شرعی راستہ موجود نہیں ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ جس قبر پر میں جانا چاہتا ہوں وہاں تک پہنچنے کے لیے دیگر قبروں کو رونتے ہوئے ان کے اوپر چڑھ چڑھ کر ہی جانا پڑے گا، تو پھر آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ قبرستان کے کنارے یا باہر ہی کھڑے ہو جائیں، چاہے اکیلے ہیں یا اہل و عیال کے ساتھ، آگے جانا منع ہے۔ آپ وہیں سے کھڑے ہوئے اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں، جہاں تک شرعی راستہ موجود ہے آپ فاتحہ خوانی کریں یا کچھ بھی پڑھ کر ایصال ثواب کر دیں اور وہیں سے واپس لوٹ جائیں۔ اگر راستہ موجود نہیں ہے تو قبروں کو روند کر وہاں تک جانے کی ہرگز اجازت نہیں ہے، کیونکہ قبروں کا ادب واجب ہے۔ اگر آپ نے یہ ایسا عمل کر دیا تو آپ گنہگار شمار ہو سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے ایک مشہور روایت جو کہ صحابی رسول حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے انگارے پر چلنا یا تلوار پر چلنا یا اپنے جوتے کو اپنے پاؤں سے سی لینا اس سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں کسی مسلمان کی قبر پر چلوں۔ سنن ابی داؤد۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، اب اس فرمان سے خود اندازہ لگائیے کہ یہاں لوگ قبروں کو روند رہے ہوتے ہیں اور انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ کتنا بڑا جرم اور کتنا بڑا گناہ ہے، لہٰذا آپ نے آئندہ ہرگز ایسا نہیں کرنا۔ اگر کم علمی کی وجہ سے پہلے ایسا کرتے رہے ہوں تو توبہ کریں اور اللہ سے معافی مانگیں اور آئندہ اس سے بچنے کا عزم کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ضرور معاف فرما دے گا۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اس اہم سوال اور مسئلے کی جانب کہ قبروں پر فاتحہ خوانی کیسے کرنی ہے، فاتحہ خوانی کا اور ایصال ثواب کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ راستہ ملنے کی صورت میں جب آپ اس قبر پر پہنچ چکیں جس پر فاتحہ خوانی کرنی ہے تو پاؤں کی جانب سے آئیں، قبر کے نچلے حصے یعنی مرحوم کے پاؤں کی طرف کھڑے ہوں، اور کھڑے ہونے کا طریقہ بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ کھڑے ہوتے وقت آپ کی پیٹھ قبلہ کی طرف ہونی چاہیے جبکہ آپ کا رخ قبر کی طرف ہونا چاہیے۔ دوبارہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ پاؤں کی جانب سے قبر پر آئیں اور اس طرح کھڑے ہوں کہ آپ کی پیٹھ قبلہ کی طرف ہو اور چہرہ قبر کی طرف ہو۔ اسی انداز سے آپ نے فاتحہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب اگلا مسئلہ سمجھتے ہیں کہ قبر پر فاتحہ کیسے پڑھنی ہے۔ کیا اس کا کوئی خاص طریقہ ہے یا کوئی مخصوص الفاظ یا کوئی خاص دعا جو وہاں پر پڑھنی پڑتی ہے؟ بالکل نہیں ناظرین، جو چیزیں آپ کو یاد ہیں وہی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مثلاً درود پاک پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، یا جو صورتیں آپ کو یاد ہیں ان کی تلاوت کر لیں۔ سورہ یاسین پڑھ سکتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کچھ بھی نہیں یاد تو پہلا کلمہ، کلمہ شہادت یا سبحان اللہ، الحمدللہ وغیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا قرآن مجید کی جو بھی صورتیں آپ کو یاد ہیں وہ پڑھیں۔ پھر ان تمام کا ثواب اپنے مرحومین کی روح کو ایصال کر دیں۔ یہی ایصال ثواب کرنے کا طریقہ ہے۔ یعنی اگر آپ 3 مرتبہ سورہ اخلاص یا کوثر پڑھ لیں اور اس کے ساتھ سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیں تو یہ بھی بہت اچھا عمل ہے۔ پھر اس کے بعد دعائیہ کلمات کے ساتھ بھی مرحومین کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ مثلاً سب سے پہلے آپ درود پاک پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس کے بعد ایصال ثواب کرنے کے لیے دعا اس طرح کریں، یا اللہ، جو کچھ میں نے تلاوت کیا ہے اس کا ثواب سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں تحفتاً و ہدیتاً پیش کرتا ہوں۔ اے میرے مالک، اسے قبول و منظور فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو، ازواج مطہرات کو، اہل بیت کو، اصحاب کرام رضی اللہ عنہم اور تمام اہل ایمان کی ارواح کو اس پڑھے ہوئے قرآن کریم کا ثواب پہنچا۔ اے اللہ، اسے اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرما، اور تمام امت مسلمہ اور تمام مرحومین کی ارواح کو اس کا ایصال ثواب کرتا ہوں۔ اے اللہ، اسے ان کے حق میں قبول و منظور فرما،
خصوصاً میں اپنے مرحوم والدین یا جس کے لیے بھی آپ ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں اس کا نام لے کر دعا کریں، یا اللہ اس کا ثواب ان تک پہنچا، ان کے درجات بلند فرما، انہیں اپنی رحمت کاملہ سے نواز اور ہمیں بھی ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما اور ان تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین۔ اس کے بعد آخر میں درود پاک پڑھ کر دعا مکمل کر لیں۔ یہی فاتحہ کا آسان طریقہ ہے، کوئی ایسا نہیں کہ اس کے لیے مخصوص الفاظ، خاص طریقہ یا لازمی دعا ہو، بالکل نہیں۔ اگر آپ دل میں بھی یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب تمام مرحومین کی ارواح کو پہنچا دے اور اسے قبول فرما، تو یہ بھی جائز ہے اور درست ہے۔ اور اگر دعائیہ کلمات کے ساتھ ایصال ثواب کرنا چاہیں تو وہ بھی درست ہے۔ ایک اور بات جو اکثر قبرستانوں میں دیکھی جاتی ہے کہ لوگوں کے سوال بھی آتے رہتے ہیں کہ کیا قبروں پر اگربتیاں جلانا جائز ہے؟ ناظرین، بعض لوگ قبرستان جا کر اگربتی یعنی خوشبودار دھواں جلاتے ہیں۔ یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر اس مقصد سے اگربتی جلائی جائے کہ اس سے قبر میں پڑی ہوئی میت کو کوئی فائدہ پہنچے گا تو یہ درست نہیں، کیونکہ اس سے میت کو کوئی نفع نہیں پہنچتا۔ ہاں البتہ اگر اس کو جلانے کا مقصد یہ ہو کہ وہاں آنے والے لوگوں کو خوشبو پہنچے تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن وہ بھی قبر کے اوپر نہیں بلکہ ایک طرف مثلا قریب دیوار پر یا انٹری گیٹ پر ہونی چاہیے۔ قبر کے اوپر اگربتی رکھنا مناسب نہیں۔ آج کل لوگ کم علمی میں قبروں کے اوپر 5 یا 10 اگربتیاں جلا کر چلے جاتے ہیں، جو کہ درست عمل نہیں۔ ناظرین، یہ تو تھا خوشبو کرنے کا عمل، لیکن اب جو غلطی اور اگلا مسئلہ ہے وہ ان تمام سوالات سے زیادہ اہم ہے، اور یہ بہت سے لوگ انجانے میں بھی بہت کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ کیا قبر پر پانی چھڑکنا جائز ہے؟ کیا پانی چھڑکنے سے قبر ٹھنڈی ہو جاتی ہے؟ ناظرین، بہت سے لوگ قبروں پر پانی چھڑکتے ہیں۔ پہلے تو یہ جاننا پڑے گا، اگر ان کا مقصد یہ ہو کہ اس سے میت کو کوئی نفع پہنچے گا، ان کی قبر کا عذاب ہلکا ہو جائے گا، تو یہ نیت کرنا درست نہیں، کیونکہ آگ قبر کے اندر نہیں لگ سکتی، بلکہ میت کو جزا یا سزا تو عالم جبروت میں ہو رہا ہوتا ہے، جسے ہم دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اس کی مثال اس طرح سمجھ لیجئے کہ جیسے ہم میں سے ایک سوئے ہوئے شخص کا خواب کوئی دوسرا نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں البتہ اگر پانی چھڑکنے کا مقصد یہ ہو کہ مٹی بکھر نہ جائے، قبر کی مٹی جم جائے یا اسے محفوظ رکھا جائے، تو اس نیت سے پانی ڈالنے کی گنجائش ہے اور یہ جائز عمل ہے۔ لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ پانی ڈالنے سے میت کو کوئی خاص نفع پہنچتا ہے، یہ بالکل درست نہیں۔ ہاں اگر کوئی سبز ٹہنی یا کھجور کی ٹہنی رکھنا چاہے یا قبر پر سبزہ اگانا چاہے تو یہ جائز ہے، کیونکہ یہ بات خود حدیث سے ثابت ہے کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قبرستان سے ہوا۔ آپ صحابہ کی جماعت کے ساتھ تھے۔ آپ نے وہاں رک کر قبرستان والوں کے لیے دعا مانگی اور ایک تازہ کھجور کی شاخ منگوائی، اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا اور 2 سامنے والی قبروں پر ایک ایک حصہ گاڑ دیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید جب تک یہ شاخیں خشک نہ ہوں ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے۔ بخاری۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص وحی یا اللہ تعالیٰ کی اطلاع کی بنیاد پر 2 مخصوص قبروں پر تازہ شاخ رکھی تھی۔ اس لیے بعض علماء نے بھی اس سے عمومی جواز اخذ کیا ہے کہ قبر پر سبز شاخ یا سبزہ رکھنا جائز ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں آخری اور سب سے اہم سوال کی طرف، جس کے بارے میں لوگوں میں بہت سے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ ناظرین، بہت سے لوگ یہ سوال بھی پوچھتے ہیں کہ قبروں پر مٹی چڑھانا کیسا عمل ہے؟ کیا محرم میں مٹی چڑھانے کی رسم ادا کرنا جائز ہے؟ ناظرین، اگر قبروں پر مٹی چڑھانے سے مراد یہ ہے کہ بارش یا وقت گزرنے سے قبر کی مٹی بیٹھ گئی ہو، قبر کا نہ پتہ چل رہا ہو یا نشانی مٹنے لگی ہو، تو اسے درست کرنے یا قبر کی
ہی مٹی کو برابر کرنے کے لیے اوپر مٹی ڈال دی جائے تو یہ جائز ہے۔ اس کی دلیل صحیح مسلم کی ایک حدیث میں مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر سرخ کنکریوں یا مٹی کی تہ ڈالی گئی تھی۔ اسی حدیث کے توسط سے یہ عمل جائز ہے، اور اس طرح قبر کو ایک بالشت کے قریب بلند رکھنے کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ مگر محرم میں اگر کسی علاقے میں یہ عقیدہ یا رسم ہو کہ محرم کے دنوں میں خاص طور پر قبروں پر مٹی چڑھانا ضروری ہے، یا اس سے کوئی مخصوص ثواب یا برکت وابستہ سمجھی جائے، یا یہ دینی رسم کے طور پر ادا کیا جائے، تو اس کی کوئی صحیح دلیل قرآن و سنت میں موجود نہیں۔ اس لیے ایسی رسوم و رواج کو دین کا حصہ سمجھنا درست نہیں بلکہ مکروہ ہے، کیونکہ آئندہ اگلی نسل کے لیے یہ اندیشہ ہے کہ کہیں لوگ ان رسومات کو فرض نہ سمجھ لیں اور فرض کو کہیں چھوڑ نہ دیں۔ اس لیے محرم میں یہ عمل کرنا ضروری سمجھ کر نہ کریں، کیونکہ اس سے بھی گناہ ملتا ہے۔ ہاں، اگر آپ اپنی مصروفیات سے فارغ ہی محرم میں ہوئے ہیں، اس لیے یہ عمل کر رہے ہیں، تو ایسی حالت میں گنجائش موجود ہے، آپ یقیناً یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی عقیدہ بنانا درست نہیں ہے۔ ناظرین، یہ تھی وہ تمام دینی معلومات اور اہم راز۔ اگر آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہو اور آپ چاہتے ہوں کہ دوسرے مسلمان بھی ان معلومات سے مستفید ہوں، تو اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ یہ ہر اس انجان تک پہنچ جائے جو آج سے پہلے یہ معلومات نہیں رکھتا تھا۔ ناظرین، آپ کا ایک شیئر کرنا آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ اور ڈھیروں ثواب کمانے کا باعث بن جائے گا، اور کسی اور کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ آئیے اب آخر میں ہم سب مل کر اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ پاک، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے تمام چھوٹے بڑے ظاہراً پوشیدہ غلطی سے یا جان بوجھ کر کیے گئے گناہوں کو معاف فرما۔ اے ہمارے مولا، جتنے بھی مسلمان بھائی بہنیں اور ہمارے عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ان سب کو اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرما، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہمیں بھی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما، ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا دے۔ اے اللہ کریم، ہمیں ایمان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے رزق اور مال و اولاد میں برکت نازل فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، اور رزق میں برکت و حصول ثواب کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔